ٹیکسلا سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے تحصیل رپورٹر ہمایوں جدون سے ٹیکسلا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جوش و جذبے سے منایا گیا۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان، سابق ممبر قومی اسمبلی منصور حیات خان اور ٹیکسلا شہر کی ہر دل عزیز شخصیت عمار صدیق خان نے جلوس میں شرکت کی۔ اس موقع پر غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ سرکار دو عالم کی تشریف آوری سے دنیا سے جہالت ظلمات کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت ملت اسلامیہ کو مبارکباد۔ نبی پاک کی جلوہ گیری سے حق کا بول بالا ہوا اور کفر کا منہ کالا ہوا۔ نبی پاک کی محبت اور عشق کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ آپ محبوب خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس موقع پر حاجی زاہد رفیق، بابر شاہین اور دیگر علاقہ معززین شہر نے سابق ممبران اسمبلی کے ساتھ فیصل شہید روڈ سے کلمہ چوک تک جلوس کا ساتھ دیا۔ خبروں کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ضلع نوشہرہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف مظہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ برڈ بیزارڈ کنٹرول کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں ضلع انتظامیہ نوشہرہ کا محکمہ وائلڈ لائف کے ہمراہ رشکنی میلہ میں غیر قانونی کبوتر بازوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ بڑی تعداد میں پنجرے اور کبوتر قبضے میں لیے گئے۔ آپریشن کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ تنویر احمد خٹک نے کی، جس میں محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکاروں اور مقامی پولیس نے حصہ لیا۔ کارروائی کے دوران متعدد کبوتر اور دوسرے پرندوں کی غیر قانونی فروخت کرنے والے گرفتار، پرندے اور پنجرے ضبط کر لیے گئے۔ گرفتار افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آپریشن کا مقصد پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان رسال پور کے اطراف میں مشتاق طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے وقت برڈز اسٹرائک کے خطرات پر قابو پانے کے لیے کیا گیا، تاکہ برڈ اسٹرائک کی وجہ سے قیمتی جانوں اور سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ واضح رہے کہ پاکستان ایئر فورس رسال پور بیس کے ارد گرد کبوتر اور دوسرے پرندوں کی خرید و فروخت، کبوتر بازی وغیرہ سختی سے منع ہے۔ پرندوں کی پرواز سے پاک فضائیہ کے قیمتی جہازوں کا شدید مالی اور پائلٹس کا جانی نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ضلع انتظامیہ کا رسال پور بیس کے ارد گرد کبوتر بازی اور فروخت کے خاتمے میں ساتھ دیں، تاکہ پاک فضائیہ کے طیارے بلا تعطل اور بلا کسی جانی اور مالی نقصان کے پرواز کر سکیں۔ فیصل آباد سے آپ کو بتاتے چلے بیورو چیف مرزا عمیر بیگ کی رپورٹ کے مطابق سرکار ہماری غلامی کو قبول کرے، ہمارا عشق سلامت رہے، اہل سنت کا درجہ بلند رہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدیمی پیر میاں غلام قادر سجادہ نشین آستانہ عالیہ گجر پیر سرکار سرپرست اعلیٰ مرکزی میلاد کمیٹی جناح ٹاؤن کی زیر قیادت 12 ربیع الاول کی صبح 9:30 پر آستانہ عالیہ گجر پیر سے شروع ہوا، جس میں مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر میاں راشد محمود صدے، میاں ملک عدنان الحق چیئرمین مرزا عمیر بیگ، جوائنٹ سیکرٹری مرکزی میلاد کمیٹی جناح ٹاؤن قاری منظور ساکی، مظہر علی شاہ صدر امن کمیٹی وحید خالد رمی، آصف قادری، سرفراز قادری، معزز عہدیداران، ممبران، مریدین اور اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار شریف پر ہی اختتام پذیر ہوا، جس میں ملک کی ترقی کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلے سیٹھ ذوالفقار کے بیٹے سیٹھ آصف ذوالفقار کی طرف سے اپنے دوستوں کے اعزاز میں عشائیہ۔ اس موقع پر رانا خلیل احمد، ظہیر عباس ایڈوکیٹ، سردار وسیم عباس ڈوگر، عمران فضل کھوکھر، چودھری ارشد چودھری، اکرام چودھری، علی حمزہ، ڈاکٹر عمر سہیل، رانا ارسلان سمیت اور سیٹھ آصف ذوالفقار کے عزیز و اقارب نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے سیٹھ آصف ذوالفقار کو منگنی کی مبارکباد دی۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے ہارون آباد کھچی والا میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی بابرکت کتاب ہے۔ ہارون آباد کھچی والا میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی بابرکت کتاب ہے جس کو حفظ کرنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں، یہ حفظ کرنے والے کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ صدر جناح پریس کلب کھچی والا ندیم ارشاد ملکیرہ کے چھوٹے بھائی آنکھوں سے نابینا حافظ محمد جمشید فیاض نے 14 سال کی عمر میں مدرسہ جامعہ عمر بن خطاب چک نمبر 231 9 8 سے 3 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔
جس کے اعزاز میں مدرسہ ہزا میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں تلاوت قرآن مجید کی سعادت حافظ محمد جمشید فیاض نے حاصل کی۔ تقریب سے مولانا فضل الرحمان نے خصوصی خطاب کیا، قرآن حفظ کرنے کے متعلق روشنی ڈالی اور آخر میں دعائے خیر کروائی۔ تقریب میں حافظ محمد جمشید فیاض کے عزیز و اقارب سمیت اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور حافظ محمد جمشید فیاض کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مولانا غلام نبی نمبردار کی رپورٹ کے مطابق سرائے اور گردنوا ڈکیتی کی وارداتیں روز بروز بڑھتی وارداتوں سے سرائے مغل اور گردنوا کے دیہات میں پریشانی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ نواحی گاؤں ججا کلاں میں دن دہاڑے ڈکیتی کی ہونے والی واردات میں 4 کس نامعلوم ڈاکو کی کریانہ سٹور پر گن پوائنٹ پر واردات کی یونیک نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی۔ گزشتہ کئی ہفتوں میں گن پوائنٹ پر درجنوں ہونے والی وارداتوں کی وجہ سے علاقہ بھر کے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ نواحی گاؤں ججا کلاں میں ہونے والی واردات کی ویڈیو میں ڈاکوؤں کو آتے جاتے اور واردات میں کلیئر دیکھا جا رہا ہے۔ دوران واردات ڈاکو گلے سے ہزاروں روپے لے کر فرار ہونے میں بآسانی کامیاب ہو گئے۔ فوٹیج میں ان کی شناخت مشکل نہیں ہے۔ دوسری واردات بلو کی نزد جٹاں والا قبرستان گاؤں گاٹ میں سیل مین سے ڈاکو 4 لاکھ روپے لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار۔ جب مقامی پولیس سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نفری کی کمی ہے، اس لیے واردات پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ تاہم مقامی پولیس گردنوا میں درجنوں وارداتوں کا تاحال سراغ نہ لگا سکی ہے۔ جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف مہر افتخار حسین ترہانہ کی رپورٹ کے مطابق ملک پاکستان کی طرح ساہیوال کے نواحی گاؤں چک بشیرہ کھچیاں والا میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو آبادی کھچیاں والا سے 63 جی ڈی اڈا بہادر موضع چوکھنڈی سرور چوک نیکی مڈھالی سے ہوتے ہوئے مرکزی دفتر تحریک لبیک پاکستان ساہیوال میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شریک امیر تحریک لبیک پاکستان پیر سید صابر حسین شاہ اڈا سرور چوک میں خطاب کیا۔ ایم این اے تحریک لبیک پاکستان حلقہ این 142 رائے منصف علی کھرل نے بہادر شاہ میں خطاب کیا۔ امیدوار برائے ایم پی اے پی پی 198 تحریک لبیک پاکستان خالد سیفی نے موضع چوکھنڈی میں خطاب کیا۔ ریلی میں شرکت کھچی برادری، تھابل برادری، وسیر برادری، احمانی برادری، بھٹی برادری، کھرل برادری، موہل برادری، سنگلا برادری، ترہانہ برادری نے اپنا حق ادا کیا۔ بانی ریلی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجی زوار حسین کھچی اسٹیج سیکرٹری، امیدوار برائے چیئرمین حافظ الطاف حسین کھچی، تنویر احمد کھچی، زوار شیر خان کھچی، اللہ دیتا نمبردار، مرسلین کھچی، چیف سپورٹر عبدالخالق خان کھچی تھے۔ ریلی کے آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلے، ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں بلوال غربی میں عاشق رسول ممتاز سماجی شخصیات راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد آف بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین راجہ مصدق محمود آف بلوال غربی، راجہ ارسلان محفوظ، راجہ کاشان محفوظ، راجہ ایان، راجہ زین مصدق، راجہ اسامہ مصدق کے زیر اہتمام نواحی گاؤں بلوال غربی میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عاشق رسول راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد آف بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین راجہ مصدق محمود آف بلوال غربی کے زیر اہتمام نواحی گاؤں بلوال غربی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا گیا۔ ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد آف بلوال غربی ہر سال جشن عید میلاد النبی بڑی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں اور پورے اہلیان بلوال غربی کو خوبصورت بینرز، جھنڈیوں اور لائٹنگ سے چراغاں کرتے ہیں۔ راجہ محمد محفوظ میلاد النبی کے جلوس کو ویلکم کرنے کے لیے بہت بڑا پنڈال سجاتے ہیں اور بہترین سجاوٹ کرتے ہیں۔ جشن میلاد النبی کا جلوس بلوال غربی کی مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد آف بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین راجہ مصدق محمود آف بلوال غربی کی طرف سے محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے سجائے گئے پنڈال میں پہنچنے پر
جلوس پر ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ راجہ مصدق محمود کی طرف سے من و من پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور راجہ محمد محفوظ راجہ مصدق محمود نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جلوس کو پنڈال پہنچنے پر ویلکم کیا اور پنڈال فل ہونے پر باقاعدہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے نامور علماء کرام اور ثنا اخوان مصطفیٰ نے حصہ لیا اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے۔ اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد سہیل رضا قادری نے خصوصی خطاب کیا اور ہزاروں عاشقان رسول نے زبردست داد دی اور انہوں نے آخر پر عاشق رسول ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ اور بلوال غربی کی دینی خدمات کو بھی زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ میں راجہ محمد موجود بلوال غربی، راجہ نوید اختر چودھری، محمد اصغر چودھری شریف مہر راجہ موجود، راجہ نوید اختر، مصنف عابد حسین بٹ، راجہ محمد صفدر، راجہ عتیق کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ نے شرکت کی۔ راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد اور بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین راجہ مصدق محمود اور بلوال غربی کی طرف سے ہزاروں افراد کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ملک نواز انمول کی رپورٹ کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے جس کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک مسلمان جب اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے مسجد میں لے جاتا ہے تو فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار معروف مذہبی اسکالر علامہ پیر محمد صابر علی قادری صدیقی جمبر گلشن بستی کی مسجد نور مدینہ نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر منعقدہ محفل میلاد میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ میلاد محفل کی صدارت قاری سمیع اللہ نے کی۔ محفل میلاد کے آغاز پر قاری محمد نعیم نے تلاوت کلام پاک اور قاری محمد ارشد نے نعت شریف پیش کی۔ سالانہ محفل میں معروف صحافی ملک نواز انمول کے بیٹے محمد شہزاد احمد اور دیگر طالب علموں عبداللہ ولد منصف، شہزاد ولد اقبال، کاشف ولد جاوید، فیضان ولد رزاق، اللہ دتا ولد امانت علی، عزیز ولد امجد، عبد المنان ولد یاسین، عبداللہ ولد سعادت، حسیب ولد امین علی، حسن ولد عارف کی دستار بندی کی گئی اور تمام بچوں اور ان کے والدین کو معززین علاقہ نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ محفل پاک میں علاقہ مکین کے سماجی سیاسی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ملک پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ رانا غلام نبی نمبردار کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کی طرح گاؤں بلوکی میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا گیا، جس میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ جلوس زیر نگرانی پاکستان سنی تحریک بلوکی میں نکلا، جو مدرسہ جامعہ انوار مدینہ سے شروع ہو کر اپنے راستے گاؤں کی گلیوں سے ہوتا ہوا واپس مرکز دفتر سنی تحریک پہنچا۔ وہاں پر موجود سنی تحریک کے نوجوانوں نے عاشقان رسول کا استقبال کیا اور جلوس کو لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ بعد میں جلوس دفتر سنی تحریک سے ہوتا ہوا واپس مرکز جامعہ انوار مدینہ پہنچا۔ یہاں پر بھی جلوس کے شرکاء کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا تھا۔ جامعہ انوار مدینہ میں مقامی علماء کرام نے جلوس کو خطاب کیا اور رسول اللہ کے راستے پر چلنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے نواحی گاؤں سلحال کی ممتاز سماجی سیاسی مذہبی کاروباری شخصیات چودھری محمد یونس سلحال، چودھری آفتاب قادری، چودھری محمد طاہر نے اپنے گاؤں سلحال میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا۔ اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ممتاز شخصیات عاشق رسول چودھری محمد یونس سلحال، چودھری آفتاب قادری، چودھری محمد طاہر، چودھری برادران سلحال کی طرف سے بذریعہ قرآن اندازی 3 عدد عمرہ پیکج کے ٹکٹس 3 خوش نصیبوں میں تقسیم کیے گئے اور پورے گاؤں کو جھنڈیوں اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بینر سے سجایا گیا۔ عاشق رسول چودھری یونس
चौधरी आफ्ताब कादरी, चौधरी मोहम्मद ताहर, चौधरी रिजवान नज़ीर ने अजीम उल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया और आखिर पर चौधरी बरादरान सलहाल की तरफ से लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। रुख करते हैं टेक्सला का, जहां SHO टेक्सला ने डकैतों से लेकर मंशियात फरोशी के जराइम में मुलव्वस ग्रोहों का खात्मा अव्वलीन तरजीह बना लिया। मजीद बता रहे हैं हुमायूं जदून अपनी इस रिपोर्ट में। चौधरी मोहम्मद रफ़ीक की अपनी टीम के हमरा दबंग कार्रवाइयाँ जारी। चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम सैफुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से चोरी शुदा लैपटॉप और 7,000 रुपये बरामद। गिरफ्तार मुलजिम को ठोस शवाहद के साथ चलान करके करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। SP पोटूहार शहरियों की जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मोहम्मद वकास खान बेहतरीन कारकर्दगी पर SP पोटूहार ने चौधरी मोहम्मद रफ़ीक को शाबाश दी। यादें रफ़ानगान जमात इस्लामी टेक्सला के प्रोग्राम में सदर JI यूथ टेक्सला शेख हैदर अली सीनियर नायब सदर, JI यूथ टेक्सला नवाज खोखर नायब सदर, चौधरी मौज़म अली नायब सदर टेक्सला शहर शेख शहराम की क़यादत में यूथ के एक बड़े काफ़िले की शिरकत। यूथ के मेहमानान ने राजा कमर और मलक मूसा अपने काफ़िले समेत प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौका पर यूथ के सदर शेख हैदर अली ने नौजवानों से टेक्सला के मसाइल और यूथ की सियासत में अहमियत पर ख़ुसूसी गुफ्तगू की। शेख हैदर अली की क़यादत में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने जमात इस्लामी में शमूलियत अख्तियार की। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलते हैं। शाहपुर जहानिया के करीब कौमी शाहरा पर ज़ायरीन के साथ हादसे में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आसिफ अली चांद फौत हो गया। हादसा तब पेश आया जब गांव बिकचिरो के रिहायशी ज़ायरीन दरगाह सदी मुसानी से ज़ियारत करके अपने गांव यूबुचिरू वापस आ रहे थे। तब ज़ायरीन से भरी ट्रैक्टर ट्राली से 9 साला आसिफ अली चांद चौथी जमात का तालिब इल्म नीचे गिर गया और ट्राली के टायरों के नीचे आ गया, जिसके बाइस आसिफ अली चांद दम तोड़ गया। जरूरी कार्रवाई के बाद नाश वर्सा के हवाले कर दी गई। नाश घर पहुंचने पर गांव में कोहराम मच गया। सदमे में बच्चे की वालिदा और वालिद बेहोश हो गए। सियासी और समाजी रहनुमाओं, चांद बरादरी, असातिज़ा समेत अहल इलाका की बड़ी तादाद ने नमाज जनाज़े में शिरकत की। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मथर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गांव गाड़ू निज़ामपुर मदरसा बैतुल इस्लाम निज़ामपुर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक तकरीरी मुकाबले का इनेकाद ज़ेर निगरानी मोहतरम मौलाना रहमत वली हकानी हुआ, जिसमें मेहमान ने खसूसी मुफ्ती कुर्बान अल्लाह माविया कारी सैयद आबद शाह ने शिरकत की। जिला भर से 25 तलबा ने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, जिसमें पहली पोजीशन मोहम्मद अबू बकर बिन मोहम्मद जावेद नौदबा ने हासिल की। दूसरे नंबर पर ज़काउल्लाह मदरसा जामिल हसनैन अमाम और तीसरी पोजीशन मदरसा अनवारुल कुरान जहांगीरा के सुहेल अहमद बिन मुख्तार गुल ने हासिल की। मेहमान खसूसी ने पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक मलक मोहम्मद परवेज आरिफ उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल 274 के डेरे पर, जिसने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केक काटा गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मलक मुर्तज़ा, मलक शाहद महमूद, शहबाज भट्टी, जफर मियां, चौधरी वसीम और दीगर लोगों ने शिरकत की, जिसमें खसूसी शिरकत सरपरस्त आला अवामी फलाही ग्रुप मलक इफ्तिखार हुसैन और नायब सदर तहसील प्रेस क्लब, जिस पर अहले इलाका ने भी शिरकत की।